الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور انہی احسان اور نعمتوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام کی شکل ہم کو عنایت کی ہے، دولت اسلام سے ہم کو نوازا ہوا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بنایا، ایک فرد بنایا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو محسن انسانیت تھے، جنہوں نے انسانیت کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے اور اخلاق کو اونچے لیول تک پہنچانے کے لیے بندوں کی عبادت سے نکال کر، کریشن کی ورشپ سے نکال کر، اللہ رب العالمین جو کریٹر ہے، خالق ہے، اس کی عبادت سے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنتے ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ پوری شریعت عملی ہی ہے، پریکٹیکل ہی ہے۔ آپ جو ایک مہینہ وہ آیت سنتے رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت خود بتلا رہی ہے کہ یہ جو ہم ریلیجن فالو کر رہے ہیں، دین اسلام جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، یہ خود اپنے آپ میں پریکٹیکل۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے اس مشہور آیت کے اندر کہ اے ایمان والو، تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے تھے وہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح فرض کیے گئے۔ روزہ اپنے آپ میں پریکٹیکل عبادت ہے۔ آیت کی شروعات ہی میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی شرط لگا دی، یعنی دل کا عمل ہوتا ہے اور ایک باڈی کا عمل ہوتا ہے۔ دونوں طرح سے انسان اللہ رب العالمین کے دین سے جڑ جاتا ہے، تو پریکٹیکلی اس کو ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، پیر سب کے ذریعے سے انجام دینا ہے، اور زبان اور انٹرنل اسپیشلی دل کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت ہم کو بتلائی ہے وہ عملی ہے، پریکٹیکلی ہے کہ انسان اپنے دل پر کنٹرول کرے۔ اگر دل کے اندر بدلاؤ نہیں آیا تو اس سے پہلے شاید آپ نے بات سنی تھی کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صوم جو ہے یہ اگر کوئی ظاہری طور پر فالو کرتا ہے، ظاہری طور پر یعنی وہ کھانے پینے کی چیزوں سے رکا ہوا ہے، روزہ جو رکھتا ہے بندہ، اور اس کا دل اس طرف مائل نہیں ہے، وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظاہری روزہ ہے، قلب والا روزہ نہیں ہے، دل والا روزہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو دل والا روزہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، کہ جو بندہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، حرام خوری سے نہیں بچاتا ہے، غلط چیزوں سے نہیں بچاتا ہے، معصیت کی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کا روزہ بہت 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 ثواب کم ملنے والا ہے، اس کا روزہ ناقص ہے، کیونکہ اس نے ان ساری شرطوں کو فالو نہیں کیا ہے۔ اب افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس گزرے ہوئے رحمت کے مہینے میں، جس میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو اعلان کیا ہے امت مسلمہ کے لیے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر خاموش ہو جائیں، باتوں کو بند کر دیں اور ان کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا یہ احترام ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، ان کی باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر رسپیکٹ اور پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کریں، اور پوری زندگی اس طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں جو ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کو اپنایا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی کتنے ایسے بھائی نظر میں آئے، کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ وہ اپنے جاب کو، اپنی ڈیوٹی کو ان لوگوں نے پریفرنس دیا ہوا ہے، نہیں ہوتا ہے روزہ کھانا، نہیں کر پاتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو کہ کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پریشر ہے، اور ان لوگوں نے روزہ جیسی نعمت کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں اونچا، انبیاء کرام میں سب سے اونچی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی بھی فرشتہ زمین پر اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں اترتا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر آمین کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ایسی بدنصیبی اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت کی رجسٹر میں اپنی انٹری نہیں کروا سکا۔ پچھتائے گا ایسا آدمی قیامت کے دن کہ رحمت للعالمین کی زبان سے جس کے لیے بدنصیبی کی دعائیں نکل رہی ہوں، جس کے لیے جو غیر مسلم بھی تھے، یہودی لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ کر وہ چھینکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ رحمۃ اللہ کا لفظ نکل جائے کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے۔ ان کا تو یہ مزاج تھا، لیکن آج امت محمدیہ کے افراد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، ارے لٹکائے جائیں گے الٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا، فرشتے آئے، کہا چڑھو، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے اس معاملے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چڑھے، اور اوپر اونچی عجیب عجیب سی بھیانک آوازیں سننے میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو بیان کیا کہ کچھ لوگ جن کو الٹا لٹکایا گیا تھا، الٹا، اور یہ جبڑے جو ہوتے ہیں ہمارے سائیڈ کے، ان کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا، خون رس رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل پوچھے کیا ماجرا ہے، کون ہے یہ لوگ؟ فرشتے نے بتلایا یہ وہ لوگ تھے جو روزہ بلا کسی عذر کے، بنا کسی ایکسکیوز کے روزے کو توڑ دیا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وقت آیا اور طبیعت خراب ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، آدمی نے چھوڑ دیا، لیکن ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، ان لوگوں نے روزے کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہاں سے لائیں گے ہم اپنے لیے مسیحا کو؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ان لوگوں میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وقت افطاری میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے یہ۔ ہم سنت کا مذاق نہ اڑائیں کہ اگر کوئی وقت ہوتے ہی افطاری کرتا ہے اور ایک وقت نہ ہونے سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی کامیابی اور بھلائی کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ جب تک یہ امت وقت ہونے پر، وقت ہوتے ہی افطاری کرے گی، یہ امت کامیاب رہے گی، غالب رہے گی۔ اب یہ غلبہ دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ارے کتنا شاندار مہینہ گزرا ہے، ہم 11 مہینہ شکایت کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم کھانا چھوڑتے ہیں، پینا چھوڑتے ہیں۔ وہ خاتون جو اللہ رب العالمین کے نام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جس کو ہم نے حلال کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کو بھی نہیں چھوتے۔ حرام تو ایک طرف، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر ہم یہ انجام دیتے ہیں۔ ہم کھانا نہیں کھاتے تو پریشان ہوتے ہیں، سر درد ہونے لگتا ہے دوسرے دنوں کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کام انجام دیتے ہیں، صرف صحت کے فائدے کے لیے نہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا مجھے ایک چیز بہت ناگوار گزرتی ہے کہ لوگ صحت کے فائدے کے نام پر روزے کا ذکر کرتے ہیں، ضمناً اس کے اندر میں ٹاپک ہے یہ، لیکن اصل اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم نے توحید کے نغمے گائے ان 30 دنوں کے اندر، 29 دنوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کی توحید کے مظاہر ہم نے دیکھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ہم نے توحید پر عمل کیا ہے۔ یہ مراقبہ ہمارے اوپر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا سکھایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اونچا لیول ہے، یہ حاصل نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو نماز کے اندر کی کنڈیشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے ذریعے سے سال بھر کی ہماری تربیت کی۔ ہم نہیں کھا رہے کچھ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہوں کے ذریعے سے، حرام باتوں سے، غلط باتوں سے، میوزک سے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کام کرتے ہیں، کام ختم نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بھائی کچھ نہ کچھ پلے کر دیتے ہیں، دل نہیں لگتا ہے، کام ختم نہیں ہو رہا، دماغ میں یہ بات شیطان نے ڈال کر رکھی ہوئی ہے
لیکن رمضان میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے جاب پر ہو، کارخانوں میں ہو، دکانوں میں ہو، گھروں میں ہو، کچن میں کہیں بھی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سنت کی پریکٹس کرتے رہے ان 29 دنوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا یہ وقت ہے، افطاری کا یہ وقت ہے، اس کا خیال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہم پانی ہونے کے باوجود بھی کھجور کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم سنت کی پریکٹس کرتے رہے ہم۔ اللہ رب العالمین کو پورا نیکیوں کا اور صبر کا مہینہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس تربیت اور ٹریننگ کے بعد اگر ہم نے آنے والے یہ 10ویں مہینے، رمضان 9واں مہینہ ہے، 10ویں مہینے ہی سے اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا تو اللہ رب العالمین کے ہم کس طرح سے منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کو؟ اگر بندے نے نیکیاں کی ہیں، اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کو دعائیں کرنی کہ اللہ رب العالمین ہم نے جتنی بھی عبادت کی ہیں، ٹوٹی پھوٹی جس طرح سے کی ہیں، ان ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آج امت کے حالات کتنے سنگین ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان اپنے رشتوں کو استوار کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد وہ اس کو واپس خراب کرنے کی کوشش کرے تو ہم سے بڑا زمین پر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد، ان ساری نیکیوں کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے بھیک مانگ کر پوری امت کے لیے، ملک میں امن و امان کے لیے کہ ہمارے اس ملک کے عزیز ہندوستان کے اندر امن و شانتی قائم ہو جائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے ایمان والے بھائی جہاں پر بھی اللہ رب العالمین کو پریشان ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ ضروری نہیں کہ ہم قنوت نازلہ کا انتظار کریں کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے، اپنی نمازوں کے اندر، اور یہ قیام اللیل ہم نے جو انجام دیے ہیں، مشق کرائی گئی، ہر چیز کی مشق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری بات فرماتی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے سنا ہے اس سے پہلے قیام اللیل کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین اس شوہر پر رحم فرمائے، اس بیوی پر رحم فرمائے جو چھینٹے مار کر اپنے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور میاں بیوی دونوں اٹھ کر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں الگ الگ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی یہ عادت اس کو اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے والوں میں سے شامل کر دیتی، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس لسٹ میں شمار کر دیتی۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے دی۔ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں اور کچھ وقت اس سے پہلے نکال لیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ہم نے مسلسل 29 دنوں میں کوشش کی ہے کہ مسجد سے جڑے رہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما تبطنا رجل، کہ ایک آدمی پابندی کے ساتھ مسجد آتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کر کے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذکر کے لیے بھی آتا ہے، نماز کے لیے بھی آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اللہ تبشبش اللہ رب العالمین کیسے خوش ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے کر سمجھایا ہے، جیسے کہ کسی گھر سے کوئی آدمی غائب رہا ہو، غیر موجود رہا ہو، اور وہ پہنچ جاتا ہے اپنے گھر کے اوپر، گھر کے اندر، تو آدمی جیسے وہاں خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ ساری مثالوں سے بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین ویسے ہی خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم 29 دن حاضر رہے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے بعد شوال کا جیسے مہینہ آئے اور بندہ اللہ رب العالمین کی مسجد سے دوری بنا لے، تو یہ ظلم ہے اپنے آپ کے اوپر، اپنی ماں اور بہنوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر۔ کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں۔ جب ہم خود ذمہ دار ہی، علامہ اقبال کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص، جب گھر کا مالک ہی طبلہ بجانے والا ہو تو پھر اولاد کو ان کے رقص اور ڈانس کرنے پر ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، لیکن آج دیکھیے شوال شروعات ہوئی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آج سوموار کا بھی دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن عید کا دن ہے، اس مناسبت سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن بندوں کے نامہ اعمال ہفتہ واری جو پیش کیے جاتے ہیں اس میں سوموار اور جمعرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ہفتہ واری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر کی ہمارے سامنے موجود، لیکن شوال کی شروعات ہوتے ہی اور خاص طور پر آج عید کا دن ہے، عید کی خوشی کے اظہار کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اپنانے کی کوشش کی اور مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ اس میں سے موسیقی کا بھی خیال کیا جاتا ہے، دماغ کو، روح کو شانتی نہیں ملتی ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ، مسلمان کی ایک بڑی کوشش موسیقی اور میوزک کے لیے پریشان نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے، جو دھمکی دی ہے، وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ یہی ایک حدیث اگر ہم خوشی کے لمحات میں اور غم کے لمحات میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں
ہم نے شریعت کو کتنے لوگوں کو ٹوکا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان خوشی کے لمحات کو، اس پارٹی سیلیبریشن کے ٹائم کو، اس گیدرنگ کو شریعت کی مسائل سے تھوڑا دور رکھو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ ایک عنقریب ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے جس کے اندر موسیقی، میوزک کی چیزیں عام ہو جائیں گی، کامن ہو جائیں گی، اور جو دھمکی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فیہ خسف قذف و مسخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے اندر یہ زمین پھٹ کر لوگ جو دھس جاتے ہیں ان کے اوپر وہ عذاب اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ میوزک کے رسیاں ہیں، اللہ رب العالمین آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائے گا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے قصے کو سنا ہے، جن لوگوں نے وہ اصحاب السبت سنیچر والوں کا جو واقعہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین نے جو سور اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کا استعمال کرنے والوں کو یہ تیسرا عذاب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے چہرے کو اللہ رب العالمین سور اور بندروں کی شکل میں بدل دے گا۔ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی پہچان والا، ہمارے گھر کا کوئی فرد، ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی پڑوسی، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے؟ ہم اس انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے، ہماری اس سلسلے میں تعاون فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع کر سکیں۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کی طرف بھی گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بہنوں سے بھی خطاب کیا تھا کہ میں نے تمہاری بہت زیادہ تعداد جہنم کے اندر دیکھی ہے۔ صحابیات اور ہماری جو مسلم مائیں بہنیں تھیں وہ گھبرا گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی کہ تم ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو، لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابھارا کہ وہ صدقات اور خیرات دیں، خوب زیادہ صدقات اور خیرات دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو پھیلائے ہوئے دین کی مدد کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے کپڑوں کو پھیلائے ہوئے تھے۔ روایت میں موجود کہ وہ اپنے کانوں کی بالیاں صحابیات اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ آج اس طرح کے مناظر پھر سے ضرورت ہے کہ ہم ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے، اسے اور کشادہ کرنے کے لیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی توحید کا مزید غلغلہ ہو، شور ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نابلد جن کو سنتیں نہیں معلوم ہیں ان کو بتلائی جا سکے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر لعن طعن کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بنا پر کہ عید کے دن خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بہنوں کے خیمے میں جا کر وہاں پر دعوت دی تھی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں، وہاں پر کپڑے میں اس وقت ان لوگوں نے خوب اپنی طرف سے مال لٹایا تھا اور اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوط کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مجلسیں اور اس طرح کی جگہیں جہاں پر بھی طے کی جاتی ہوں، وہاں جہاں بہنوں کا انتظام ہو، ماں اور بہنوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہو، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی تلقین کی تھی۔ ہمارے سامنے وہ روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں اور بہنوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے بہترین عبادت کرنے کی جگہ ان کا گھر ہے، افضل جتنا کونے میں نماز پڑھے گھر کے اندر۔ لیکن عید کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین کی تھی کہ گھر سے چاہے بچی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، چاہے وہ حائضہ عورت ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس دوپٹے نہ ہو، نقاب نہ ہو، تو وہ کسی سے عاریتاً ادھار لے لیں، بورو کر لیں کسی سے لے کر، لیکن اللہ رب العالمین کے مصلی میں عیدگاہ میں حاضر ہو کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ہوں، ذکر و اذکار میں شریک ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گارجین، ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ کیا ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی کہ ہم نے ان کے لیے ان ساری چیزوں کا انتظام نہیں کیا تھا۔ معاشرے کے اندر جو بدعات، خرافات اور جو مسائل جنم لیتے ہیں، یہیں پر آ کر ان ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی اور سدھار ہوگی۔ لیکن سامعین کرام، اگر ہم نے یہ ساری جگہیں ان کے لیے عبادت کے لیے فراہم نہیں کی، ذکر و اذکار کی، تو ہم اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن کافی وقت ہو چکا۔ اللہ رب العالمین ایمان والے جہاں پر بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کے مسائل کو حل کر دے۔ جو قرضوں میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو دور کر دے۔ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری مکاتب کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ فلسطین میں جو مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما۔ ہمارے ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم کر دے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما اللہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما اللہ رب العالمین۔ جیسے تو نے ہمیں 30 دن کے اندر یہ مہلت دی تھی، عبادت کی توفیق دی تھی، بقیہ دنوں میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے سامنے وہ اعلان کیا گیا تھا مسجد کے تعلق سے، لہذا اس کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ 1,85,00,000 میں سے 1,35,00,000 کی قیمت ادا کی جا چکی ہے، صرف مختصر وقت بچا ہوا ہے، شارٹ ٹائم بچا ہوا ہے، 50 لاکھ کی قیمت 2 ہفتوں کے اندر ادا کرنی ہے یا اس سے بھی کم پیریڈ بچا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی طرف سے جتنا کھل کر اللہ رب العالمین کے دین کو خرچ مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کے اندر آپ کے صدقات و خیرات قبر کی تنگی کو، قبر کی گرمی کو ختم کریں گے، روکیں گے، اور قیامت کے دن جو آدمی پریشان ہوگا، یہ نیکیاں صدقات و خیرات اس بندے کے اوپر سایہ پگن ہوں گی، اس کے اوپر چھاؤں کریں گی جب لوگوں کو ضرورت ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، گھٹنا ٹکنا اور پورا سب بندہ ڈوبا ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بے شمار فضائل، اور ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے بد دعا کا مستحق ہوگا۔ بہت خطرناک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے فرشتے، اللہ رب العالمین کے فرشتے ڈیلی اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کو تو نے دیا ہے لیکن یہ روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے سارے مال و دولت کو برباد کر دے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے خوب برکت دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کی توفیق عنایت فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔